السلام علیکم۔ آج میں درد کے ساتھ نماز چھوڑنے کے گناہ پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہم اپنے تخلیقی مقصد کو بھول گئے ہیں اور نماز چھوڑنے کو بہت معمولی گناہ سمجھنے لگ گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑنے پر عذاب اور جہنم قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، کیا تم نے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلانے لگ جائے؟ پھر بڑا نقصان ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اس میں غفلت برتتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ آیات ہمارے لیے ہی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے 5 وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکار آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس سے غفلت برتتے ہیں، ہم اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، پھر ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے نماز کو ترک کر دیا، برباد کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور جلد ہے کہ ان کا نقصان ان کے سامنے آ جائے گا۔ آج ہم اپنی نفسانی خواہشات، اپنے رزق کی تلاش میں، اپنے اولاد کی محبت میں، دنیا کی مصروفیت میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں فرماتا ہے کہ اولاد اور رزق کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کا ذریعہ نہ بناؤ، بس جس نے ایسا کیا وہ بہت ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گار لوگوں کی منظر کشی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میری یاد سے غافل ہو گیا اس کی زندگی مشکل کر دی جائے گی اور آخرت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ پھر ہم جیسے لوگ پوچھیں گے کہ یا اللہ تو نے تو ہمیں بصیرت عطا کی تھی، آج ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھ تک میرا پیغام پہنچا تھا، تو نے اس کو بھلا دیا، آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ دوستو، نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا سکون ہے، یہ دین کا ستون ہے۔ جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تابعین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی اور گناہ کو کفر نہیں کہتے تھے، لیکن نماز چھوڑنے کو کفر کہتے تھے۔ آئیے ان حدیثوں کو یاد رکھیں جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا کفر کے برابر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور کفار کے درمیان فرق ڈالنے والی چیز نماز ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ ایک اور جگہ روایت ملتی ہے کہ ایک شخص اور کفر میں صرف نماز ترک کر دینے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے باہر ہے۔ تو کیا آج کل ہم سر عام کفر نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل نہ ہو گئے ہیں؟ کیا یہ آیات اور حدیث کسی اور پر لاگو ہوتی ہیں یا ہم پر ہی لاگو ہوتی ہیں؟ ایک اور آیت سن لیں، اس کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ تمہیں سقر میں ڈال دیا گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم وہ نہ تھے جو نماز پڑھتے تھے۔ دوستو، نماز کامیابی کی کنجی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کے دن پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا اس کا باقی حساب آسان کر دیا جائے گا، اور جو اس سوال میں ناکام ہو گیا اس کا حساب بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس بات کو بھی میں ثابت کرتا چلوں کہ کیسے آخرت کے دن نماز کی کامیابی سے ہمارا حساب آسان ہو جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو یاد رکھیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو دہر کے پاس موجود تھے اور خزاں کا موسم تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت سے سردیوں میں خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت بھی یاد کر لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دروازے کے آگے دریا بہہ رہا ہو اور ایک دن میں تم اس میں 5 دفعہ نہاؤ تو کیا تمہارے جسم پہ میل رہ جائے گی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص دن میں 5 دفعہ نماز ادا کرتا ہے اور اسے اس کے گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، نماز گناہوں سے آزادی ہے، حساب میں آسانی ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ کو رخصت کرتا ہوں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔